السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر مبشر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ از ٹرائیگلیسرائڈس۔ ٹرائیگلیسرائڈس کیا ہوتے ہیں اور ٹرائیگلیسرائڈس اور کولیسٹرول میں کیا فرق ہے، پھر اس کی بلڈ کے اندر ویلیو کتنی ہونی چاہیے، اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ باڈی میں کہاں کہاں سٹور ہوتی ہے، اور اس کو نیچرلی اگر اس کا لیول بلڈ کے اندر زیادہ ہے تو نیچرلی اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، پھر اس کی میڈیسنز کیا ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ٹرائیگلیسرائڈ یہ 3 فیٹ ایک گلیسرول کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ فرق دونوں میں کیا ہے ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول میں؟ جب بھی ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لپڈ پروفائل چیک کروائیں تو اس میں کولیسٹرول، ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈ الگ سے لکھا ہوتا ہے۔ کولیسٹرول ریپیئرنگ میٹیریل ہے، جو باڈی میں اگر کہیں ریپیئر چاہیے تو کولیسٹرول اس حصے کو ریپیئر کرنے کے لیے استعمال آئے گا، جبکہ ٹرائیگلیسرائڈس ایک انرجی کی فارم میں، ایکسٹرا کیلوریز کی فارم میں باڈی میں پھر رہا ہوتا ہے، اور جب ہمیں انرجی چاہیے تو ٹرائیگلیسرائڈ ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی ویلیو اگر تو نارمل ویلیو ہم کہتے ہیں کہ 150 سے کم اگر اس کا ویلیو بلڈ کے اندر آئے تو ہم کہیں گے نارمل اچھی ویلیو ہے۔ اگر 150 اور 200 کے بیچ میں ہے تو یہ بارڈر لائن پہ ہے۔ اگر 200 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اب خطرے کی علامت ہے کہ اب یہ نقصان پہنچانے کی شکل میں آ گیا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ٹرائیگلیسرائڈ یہ کنورٹ کیسے ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا جو ہم کھاتے ہیں، جتنی ہماری باڈی کو گلوکوز یا انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ انرجی سے زیادہ جو ایکسیس کیلوریز باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں تو وہ اب کیا اس کا چینج ہو جاتی ہیں، وہ چینج ہو جاتی ہیں ان دی فارم آف ٹرائیگلیسرائڈس۔ اب جب دو میل کے یا 2 کھانوں کے بیچ میں ہم جب نہیں کچھ کھاتے تو ایسے باڈی ہارمونز نکلتے ہیں جسم سے جو اس ٹرائیگلیسرائڈس کو بریک ڈاؤن کر کے دوبارہ انرجی میں کنورٹ کر کے ہمیں انرجی، جن سیل کو ہمارے انرجی چاہیے اس کو یہ انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ اب جب ہم کھانا بار بار کھائیں گے اور اس ٹرائیگلیسرائڈ کو انرجی کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے اور 2 کھانوں کے بیچ میں بھی کوئی سنیکس لے لیے یا کاربوہائیڈریٹ یا میٹھے کا استعمال زیادہ کر لیا تو کیلوریز زیادہ ملیں گی تو وہ اس سے ایکسٹرا کیلوریز ہوں گی تو اس سے ٹرائیگلیسرائڈ بن جائیں گے۔ وہ ٹرائیگلیسرائڈ جب بلڈ کے اندر ان کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہائپر ٹرائیگلیسرائڈیمیا، کہ خون کے اندر اس کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے۔ اب جب یہ ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار بلڈ میں زیادہ ہوگی تو اس سے مینلی کیا ہوگا کہ ایک تو ہماری بلڈ جو ویسلز ہیں اس پہ پریشر پڑے گا تو اس سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی ویسلز تھک ہونا شروع ہو جائیں گی، ہارڈ اور تھکننگ آف آرٹریز، اور اس ہارڈنیس اور جو تھکننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس۔ یہ مین وجہ ہے بلڈ پریشر کی، یہی ایتھروسکلیروسس مین وجہ ہے جو برین ہیمریج، سٹروک کی، یہی مین وجہ ہے، ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ڈیزیز کی مین وجہ ہے یہ ہے۔ اب اگر اس کی مقدار بلڈ میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک تو ہمیں میٹھا کم کھانا پڑے گا، وزن کو کم کرنا چاہیے، ایکسٹرا کیلوریز کھانی بالکل چھوڑنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ کی بجائے ہیلدی فیٹ استعمال کریں، جیسے اولیو آئل وغیرہ اس کا استعمال کریں۔ یہ جو ٹرانس فیٹ یا ہائیڈروجنیٹڈ فیٹ جسے ہم جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی پیکڈ فوڈ سے بچنا چاہیے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، یہ مٹھائیاں، میٹھے، یہ سموسے، جتنی بھی ہے جو تلی ہوئی چیزیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گھر میں تل کے کھا سکتے ہیں چند ایک چیزیں، اور ایکسرسائز کریں ریگولر۔ اگر آپ شوگر کٹ ڈاؤن کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے، اگر یہ 2 کام کر لیں تو آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بہت سپیڈ سے نیچے آ جائے گا۔
اب اس کے بعد ہے میڈیسنز. ڈاکٹر جو اس کے لیے میڈیسن دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اسٹیٹنز. اسٹیٹن یہ مختلف ناموں سے آتی ہے. وہ ہے فش آئل استعمال کرنے سے بھی اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور نایاسن لینے سے بھی، نایاسن وائٹامن اس کو بھی لینے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. لیکن مین سارے اس کی ٹرائیگلیسرائڈ کی مین وجہ ایکسٹرا کیلریز ہے. وہ ایکسٹرا کیلریز جو زیادہ تر ایزی کیلریز ہوتی ہیں. ایزی کیلریز وہ ہیں جو فوری طور پہ کنورٹ ہو جاتی ہیں. وہ ہے کاربوہائیڈریٹس، میٹھا. کاربوہائیڈریٹس فوری طور پہ کیلریز میں کنورٹ ہوتی ہیں، تو یہ ہی ٹرائیگلیسرائڈ کی انکریز ہونے کی مین وجہ ہے. اگر ہم جس کا بھی ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے، عام لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کا کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ کا زیادہ ہوتا ہے وہ چکنائی بند کر دیتا ہے، جبکہ میٹھا بند نہیں کرتا. اور جب وہ دوبارہ چیک کرواتا ہے تو پھر اس کا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ آتا ہے. ڈاکٹر اس کو اسٹیٹن میڈیسن دے دیتے ہیں. تو اسٹیٹن میڈیسن بھی اس میں کام نہیں کرتی، بلکہ الٹا وہ مسلس کو ویک کرتے ہیں. وہ ہم سیپریٹ ڈسکس کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کا بھی ٹرائیگلیسرائڈ یا کولیسٹرول زیادہ ہے، اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹ کو جب کٹ ڈاؤن کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ بہت سپیڈ سے نیچے آ جائے گا. Is all for today. See you in the next